अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। वीडियो का उन्वान आपने पढ़ा होगा कि जश्न आज़ादी का मैदान, हाइब्रिड निज़ाम की विकेट और फातह इमरान खान निकला। ये क्या कहानी है, आज के इस वीडियो में तफसीलन आपके साथ गुफ्तगू करता हूँ। मगर वीडियो का आगाज़ अवाम पाकिस्तान के उस पैगाम से जो गुज़श्ता रोज़ मुल्क के करिया करिया नगर नगर उन्होंने बाहर निकल कर दिया। और मेरे ख्याल में जश्न आज़ादी के मौके पर आज़ादी का इससे खूबसूरत पैगाम और कोई नहीं हो सकता। अवाम पाकिस्तान गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर बाहर निकली, एक सियासतदान की कॉल पर बाहर निकली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त कॉर्नर किए गए हैं, पूरी रियासत उनको कॉर्नर करने के लिए हर किस्म के गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे अपनाने को तैयार है और अपना भी चुकी है। तो उस इमरान खान ने अवाम को बाहर निकल कर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी जश्न आज़ादी के मौके पर, और कहा गया था कि जहां आपने जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करनी है वहीं ये मैसेज भी देना है कि हम हकीकी आज़ादी जो इमरान खान का एक मौक़िफ़ है उसके हसूल के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अवाम पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जनाब बाहर निकल कर ये पैगाम दिया कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को बनाया भी अवाम पाकिस्तान और सियासतदानों ने था। इस मुल्क को चलाएंगे भी अवाम पाकिस्तान और सियासतदान। इस मुल्क के असल वारिस अवाम पाकिस्तान है। वो जिसे चाहेंगे इक़्तिदार उसे मुंतकिल करेंगे और वो इस मुल्क पे हुकूमत करेगा। तो बदतरीन रियासती जबर के बावजूद भी अवाम पाकिस्तान इस जदोजहद से एक इंच भी पीछे नहीं हट रही। तो आज़ादी का इससे खूबसूरत पैगाम क्या हो सकता है। इससे कबल कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के बाद अब 14 अगस्त 13 अगस्त को भी सरप्राइज़ दिया है और बड़ी तादाद में बाहर निकली है, उस पर गुफ्तगू करूँ। उससे कबल इस मुल्क के असल वारसों के नाम आज़ादी का जो पैगाम है, सलाम उन सब पर जो कि बदतरीन नाइंसाफ़ी और महरूमी के बावजूद भी हौसले के पहाड़ हैं। बलूचिस्तान की उन माओं को सलाम जिनके बेटे बरसों से लापता हैं। पख्तूनख्वा के कबायली अवाम को सलाम जो बदअमनी, ऑपरेशन और कर्फ्यू की जद में हैं। सिंध के उन मज़दूरों और किसानों को सलाम जो वडेरों के जबर तले पिस रहे हैं। पंजाब के उन शहरियों को सलाम जो अमलन मार्शल लॉ के साए में हैं। और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उन बहादुरों को सलाम जो अपने हकूक़ के लिए डट के खड़े हैं। आज़ादी के इस दिन इस कुर्बानी और जदोजहद को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि यह कोई मायूसी नहीं बल्कि हौसले और साबित कदमी का इम्तिहान है कि एक दिन इसी हौसले और साबित कदमी के सामने जो इस्तबदादी कुव्वतें हैं वो नहीं ठहर सकती, वो ज़ेर हो जाती हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह जुल्म व जबर की ये स्याह रात टूटेगी। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज के ऊपर। देखिए 5 अगस्त का एहतजाज हुआ और उसको कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकल सकी, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, देखिए हुकूमत को इसका क्या नुकसान हुआ। तो मेरा पहले दिन से एक मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि ये एहतजाज हो रहा है 26 नवंबर के बाद। हमने इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एहतजाजी तहरीकों की सूरत में एटलीस्ट माजी में हमने पढ़ा, ज़ियाउल हक के दौर में, उसके बाद मुशर्रफ के दौर में कुछ एहतजाजी तहरीकें जो उठी, इमरान खान ने भी उसके बाद एहतजाज किया। बीबी शहीद भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद बाहर आई थी तो बड़ी तादाद में लोग निकले थे। मगर मौजूदा सिनेरियो में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बढ़कर कोई शख्स, कोई सियासतदान, कोई सियासी जमात लोगों को इस तरह बाहर नहीं निकाल सकती। ये तो एक फैक्ट है। तो उसी में 5 अगस्त को कहा गया कि ये नाकाम हो गया। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि 4 अक्टूबर का एहतजाज भी हुआ, 26 नवंबर का एहतजाज भी हुआ और 26 नवंबर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पहली मरतबा मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा में तो हुआ एहतजाज और वहाँ पर कुछ इवेंट्स हुए, कन्वेंशन का इनकाद किया गया, मगर खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी अपनी हुकूमत है। तो 5 अगस्त को जिस तरह से लोगों ने सरप्राइज़ किया और कराची में बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, लाहौर से बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, तो वो जो 26 नवंबर का खौफ था वो गलबन अब आवाम उसको ओवरकम करके मज़ीद आगे बढ़ती जा रही है, जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। तो ऐसे में गुज़श्ता रात भी बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकले हैं। और मौजूदा अगर हाइब्रिड निज़ाम को देखा जाए ना, मैं ये समझता हूँ कि जब आप इलेजिटिमेट होते हैं तो आप खौफ का शिकार होते हैं, और जब आप खौफ का शिकार होते हैं तो फिर आप ऐसे इक़दामात करते हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने पर गुज़श्ता रोज़ 10 वर्कर को तो सिर्फ इस्लामाबाद में ही अरेस्ट करके उनके ऊपर FIRs काटी गई। आप दुनिया की तारीख़ पढ़ लें, मालूम इंसानी तारीख़ पढ़ लें, ये जितने भी डिक्टेटर आए हैं, चाहे वो एडोल्फ हिटलर की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में, वहाँ पर सियासी पाबंदियाँ इसी तरह से थीं कि वो अपने मुखालिफिन का झंडा बर्दाश्त नहीं करते थे, लोगों को उठाया जाता था, FIR दर्ज की जाती थी। तो आज भी मुल्क पाकिस्तान में यही है।
تو بہرحال بات ہو رہی تھی خوف کی. جب آپ ایلیجیٹمیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ خوف کا شکار تو ہوتے ہیں. اور اس کی ایک کلاسک مثال میں دیتا ہوں کہ آج بھی جب بھی کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کیا جاتا ہے، آلدو کہ اس ملک کی جوڈیشری ان کے قبضے میں ہے، سرنڈر کر چکی ہے، جناب یحییٰ خان اور دیگر تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، آئینی بینچ سپریم کورٹ جسٹس امین الدین خان، آپ دیکھیں کہ حکومت کے لیے سب اچھا ہے، اس کے باوجود بھی رات کے اندھیرے میں اور عدالتوں کی چھٹیوں کے موقع پر اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی مثال، جسٹس سرفراز ڈوگر کی مثال جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو آج بھی یہ نظام کہیں نہ کہیں خوف کا شکار ہے. جب آپ ایلیجیٹمیٹ ہوتے ہیں تو آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں. یعنی ایک سیاسی جماعت جھنڈا نہیں اٹھا سکتی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. جب آپ یہ کہتے ہیں، اور اس میں بھی حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کا خارجہ محاذ جو ہے وہ بڑا گرم ہے، پاکستان ریلیونٹ ہے جس طریقے سے بھی جو بھی ایک کہانی ہے، مگر امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جس طرح سے موجودہ وقت میں تعلقات ہیں، پاکستان میں موجودہ صورتحال میں جب تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کا بیرونی اثر و رسوخ ہوتا ہے. لیکن اس وقت موجودہ نظام کی موجودہ قیادت نے بیرونی دنیا کو اپنے اعتماد میں لیا ہوا ہے. آپ کو بیرونی دنیا سے کوئی ڈر نہیں ہے، ملک کے اندر بھی آپ کو سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو ایک چھوٹے سے احتجاج سے کیا ہو سکتا ہے؟ خوف، اور وہ اس کا شکار ہیں. تو بہرحال 26 نومبر کے بعد یہ احتجاج تھا، اور 26 نومبر کا خوف جو ہے وہ زمین بوس کر دیا گیا ہے. مومنٹم حاصل کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ 4 اکتوبر ہو یا پھر 26 نومبر اس کے لیے اسلام آباد پہنچنے کی کال نہیں تھی، بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر پہلے 5 اگست کا احتجاج اور پھر اب کا احتجاج ہوا، اور اس میں ملک بھر میں لوگ اپنے اپنے شہروں میں باہر نکلے. پنجاب میں تو باہر نکلنے کا تصور نہیں تھا، عملاً ماشاء اللہ ہے، مگر لوگ وہاں پر باہر نکل رہے ہیں. کراچی میں جہاں پر زرداری راج ہے وہاں پر لوگ باہر نکل رہے ہیں. اور اس موقع پر جب لوگ باہر نکلتے ہیں خصوصاً 26 نومبر کے بعد، تب تو یہ ایک رائے ہے نا کہ پہلے ہوتا تھا کہ جب آپ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اریسٹ ہو جانا ہے، شاید ہم واپس گھر نہ پہنچیں، اریسٹ ہو جائیں. اور پھر 26 نومبر کو یہ بھی کچھ لوگوں نے دیکھا کہ شاید ہم آج زندہ ہی نہ رہیں. یہ بھی ایک انفارچونیٹ واقعہ تو ہوا. بہرحال اب بھی گرفتاری کا خدشہ تو موجود ہوتا ہے، چاہے 5 اگست ہو یا رات ہو. اس کے باوجود بھی لوگ نکلے، پی ٹی آئی کا جھنڈا، عمران خان کے حق میں نعرے. وہ شخص تو جیل میں بیٹھا ہے، گزشتہ 2 سال سے اس ملک کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، عدلیہ آزاد نہیں ہے، شخصی آزادیاں چھین لی گئی ہیں. اس شخص کی تصویر اور اس کا نام باہر نہیں آیا، اس کے باوجود بھی لوگ نکلے ہیں، اس کے بغیر نکلے ہیں اور آج تک نکل رہے ہیں، اور اس پرامن جدوجہد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. کن کن علاقوں سے لوگ باہر نکلے ہیں؟ صرف 13 اگست کی بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ گزشتہ رات سے ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں. ایبٹ آباد چلیں، خیبر پختونخوا کا حصہ ہو گیا، اس کے بعد دیگر جو علاقے ہیں ان میں پشاور خیبر پختونخوا کا حصہ ہو گیا، ثوابی خیبر پختونخوا کا حصہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ذرا ان علاقوں میں جہاں پی ٹی آئی کے لیے باہر نکلنا آسان نہیں. اسلام آباد میں لوگ بڑی تعداد میں نکلے، لاہور میں نکلے، سب سے اہم لاہور سے نکلنا ہے، کراچی سے نکلے، مری سے نکلے، میرپور سے نکلے، نواب شاہ سے نکلے، ننکانہ سے نکلے، راولپنڈی سے نکلے. راولپنڈی میں تو پولیس کا آمنا سامنا بھی ہوا. مری روڈ پر کل خاصا پی ٹی آئی نے احتجاج اور مزاحمت بھی کی. کوئٹہ سے نکلے، سیالکوٹ سے، جھنگ سے، تلہ گنگ سے، لاڑکانہ سے، زوب سے، مردان سے، سرگودا سے، یعنی 4 صوبوں کے ہر شہروں سے لوگ باہر نکلے ہیں. پی ٹی آئی کے جھنڈے ان کے ہاتھ میں تھے، عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا کہ جب جشن آزادی اور مارکہ حق کے حوالے سے جو مرکزی تقریب تھی وہ یہاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جاری و ساری تھی. اسلام آباد کا سپورٹس کمپلیکس، وہاں پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، پوری وفاقی کابینہ، اس کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے یا پھر تینوں سروسز چیف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منی، سب وہاں تھے. یعنی اس نظام کے تمام کرتا دھرتا وہاں تھے. پبلک کو فری انٹری دی گئی تھی، فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا گیا. وہاں پر جشن آزادی کے لیے میوزک فیسٹیول کا بھی انعقاد تھا. ہر طرح کا انگریڈینٹ جو کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ جشن آزادی مناتی ہے وہ وہاں تھا. تمام ٹیلی ویژن سکرینوں پر وہ تقریب آن ایئر تھی. مگر امپیکٹ کس کا کریٹ ہوا؟ سوشل میڈیا جا کر دیکھ لیجئے، مین اسٹریم میڈیا پر تو پی ٹی آئی کا نام و نشان بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ جب بھی ملے گا بتایا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی خبر ہے تو ہی دی جائے گی، پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کو ڈسکس کیا جائے گا. تو ایسے میں سوشل میڈیا پہ ان تقاریب کی ہائپ نہیں بنی. آج اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا گیا ہے کچھ لوگوں کو، اس کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ میں اگلی ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مگر یہ سب کہیں نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ اس احتجاج کا جو مومنٹم ہے وہ حاصل کر لیا گیا. پی ٹی آئی نے اپنا جو پرپز ہے وہ حاصل کر لیا ہے. عمران خان کی کال جو ہے کامیاب ہوئی ہے. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ چاہے چند لوگ بھی باہر نکلیں،
احتجاج کے لیے پی ٹی آئی جب کال دیتی ہے، کوئی حکومت کو اس وقت خطرہ نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس احتجاج سے، مگر آج بھی 26 نومبر کو اوور کم کرنا اس ملک کی عوام کے لیے میرے نزدیک سب سے بڑی، کوئی بھی صحافی ہے اس کے دو باعث ہیں، یا کسی بھی صحافی کے لیے مجھے نہیں پتا، میں بطور صحافی میرے دو باعث ہیں، دو معاملات پر میں جانبدار ہوں۔ پہلا میرا ملک ہے، اس ملک کی عوام ہے، عوام کے فیصلے ہیں، اور دوسرا میرے ملک کا آئین ہے۔ جب بھی دونوں کے خلاف کوئی کام ہوگا تو میں اپنی ایک کلیئر سائیڈ لوں گا۔ یہاں پر میرا مسئلہ نہ تو سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، میرا مسئلہ عوام پاکستان ہے، جو کسی صورت اس ہائبرڈ نظام کو نہیں مان رہی، جو پرامن جد و جہد سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور یہ آزادی کا سب سے خوبصورت میسج ہے۔ 26 نومبر بظاہر یہ لگ رہا ہے، بظاہر نہیں، اب یہ ویژول سامنے آ رہے ہیں اور یہ چیز اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا تھا کہ 5 اگست کا احتجاج بھی ناکام ہے، لوگوں کے نزدیک شاید احتجاج کا پیمانہ، اس کا گیج نمبر ہیں لوگوں کے، میرے نزدیک 10 شہروں میں 10 لوگ بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا یا اپنی مرضی کی جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں، اظہار کرنا چاہتے ہیں، آزادی اظہار رائے، حق رائے دہی کا جو اظہار ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو احتجاج کامیاب ہوتا ہے۔ موجودہ نظام تو یہ چاہتا ہے کہ سب اچھا ہو، معیشت بھی اچھی ہو، ملک میں ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکے، یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ جو بھی مزید تفصیلات ہوں گے، وسیم ملک اپنی سی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔